ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا اس سفر معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی، یعنی مشاہدات کرائے گئے؟ تو سفر معراج جو ہے بظاہر ایک قلیل وقت میں ہونے والا سفر ہے، لیکن دیکھیں اس میں آسمانوں کی سیر ہے، جنت دوزخ کا مشاہدہ ہے، یہ تمام چیزیں میں چاہوں گا علامہ صاحب کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً بہت اچھا آپ نے اس پہ تبصرہ کیا۔ یقیناً یہ ایک معجزہ نہیں، ایک معجزہ بلکہ اس معجزات میں کئی معجزات ہیں، حضور کے ہزاروں معجزات واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی شانیں ہیں جو اس ایک معجزے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، ورفعنا لک ذکرک بھی کوئی معراج میں دیکھے، اللہ اللہ، علم نشرح لک صدرک بھی کوئی معراج میں دیکھے، جنت کا مشاہدہ بھی کوئی معراج میں دیکھے، قلیل وقت میں طویل سفر بھی کوئی معراج میں دیکھے، رب کا دیدار بھی کوئی معراج میں دیکھے۔ ایک واقعہ ہے لیکن کیا اس کے رنگ ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جنت کا مشاہدہ ہے نا، کبھی نبیوں کا مشاہدہ یعنی نبیوں کی امامت کرانا ہے، کبھی ایک آسمان، کبھی ساتواں آسمان، کبھی سدرہ، کبھی لامکاں۔ یہ سارے مقامات اس لیے بھی طے کرائے گئے کہ اے میرے حبیب آپ سب کے پاس سے ہوتے ہوئے آئیے گا، اس لیے کہ یہ صرف آپ کی معراج نہیں ہے، آپ نبیوں میں جائیں گے تو نبیوں کی معراج ہو جائے گی، آپ آسمانوں پہ آئیں گے تو آسمانوں کی معراج ہو جائے گی، مصطفیٰ تم میری جنت دیکھنا تو جنت کی معراج ہو جائے گی، اور جب تم مجھے دیکھو گے تو تمہاری معراج ہو جائے گی۔ پتہ چلا مصطفیٰ کی معراج یہ ہے کہ وہ رب کو دیکھیں، اور ساری کائنات کی معراج یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے۔ اور جنت کا مشاہدہ کیا تو یہ ترغیب تھی، اور جب جہنم کو دیکھا تو یہ ترہیب تھی۔ جنت کے منظر حضور نے لا کے بتائے، کہا بلال تمہاری آہٹ جنت میں سنائی دی ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ زیادہ نہیں کرتا، بس جب وضو کرتا ہوں تو ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک محل دیکھا جو ریشم کے پردوں سے ڈھانپا ہوا تھا، کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا ابوبکر صدیق کا محل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ موتیوں سے بنائے ہوئے کچھ خیمے تھے، کہا یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا آپ کی امت میں جو اذان دیں گے رب کی رضا کے لیے، جو لوگوں کی امامت کرائیں گے رب کی رضا کے لیے، رب نے موتیوں کے خیمے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ جنت میں حضور نے دیکھا، کہا کوئی صدقہ کرے گا تو 10 گنا اجر ملے گا، کوئی کسی کو قرض دے گا تو رب 18 گنا اجر اس کا عطا فرمائے گا۔ یہ سارے ترغیبی مراحل تھے جو حضور نے آ کے اپنی امت کو بتائے۔ جہنم سے ترہیب حضور لے کر آئے، کسی کا سر کچلا جا رہا ہے، کہا اس کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے جبریل؟ کہا اس لیے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، آج رب ان کے سر کو کچل رہا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ ان کے پیٹ ہیں اور ان میں سانپ دوڑ رہے ہیں، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، رب کائنات نے انہیں یہ سزا دی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے سر پہ گٹھڑیاں ہی گٹھڑیاں رکھ رہے ہیں، وہ رکھتے ہیں گٹھڑیاں گرتی ہیں، وہ اور اٹھاتے ہیں اور گرتی ہیں، کہا یہ کیوں مشقت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حقوق پورے نہیں کرتے تھے، ذمہ داریاں سر لیتے رہتے تھے، آج رب کائنات نے انہیں اسی طرح کی سزا دے دی ہے۔ تو کوئی سود خور، کوئی نماز ترک کرنے والا، کوئی زنا کرنے والا، وہ بدبودار گوشت کھا رہا ہے، حضور نے وہ ساری ترہیبات آ کے اپنی امت کو بتا دی ہیں۔ یہ صرف حضور کا ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ وہ سارے معاملات جو قیامت کے بعد پیش آنے تھے، مصطفیٰ نے قیامت کے سارے مناظر پہلے دیکھ کر اپنی امت کو بتائے ہیں۔ یہ خود اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے، لیکن ہم پہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم آج سیکھ سکتے ہیں اس سفر معراج سے، اور اپنے آپ کو بہتر کر کے حضرت بلال کے غلاموں میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے غلاموں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ دیکھیں کتنی خوشخبریاں یہ ہیں، اس میں خوشخبری ہی خوشخبری ہے، یعنی کہ اور کس قدر اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے ہمیں بہت کچھ پیغامات مل رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ تو اس حوالے سے بھی سفر معراج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میسیجز کے ساتھ ہر سال ظاہر ہے 27 رجب المرجب کو جب یہ رات آتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں علماء حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔